السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا حقوق العباد کی ادائیگی کے بنا تضرع اور انکساری کے ساتھ کیے گئے طویل ترین سجدے ناقابل قبول ہیں یا پھر قبول ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قبول کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے، اسی کو پتہ ہے کہ کون سی عبادت وہ قبول کرے گا، کون سی عبادت وہ قبول نہیں کرے گا۔ البتہ اس نے یہ واضح طور پر قرآن میں بتا دیا اپنے نبی کو کہ وہ عبادات جو اخلاص اور متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہیں وہ عبادات اللہ قبول فرمائے گا۔ اخلاص سے مراد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور متابعت رسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور پیروی ہے۔ رہا اللہ تعالی حقوق جو ہے یہ دو قسم کے ہیں، ایک اللہ کا حقوق جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے حقوق العباد جسے خلق خدا کے جو حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کی ذات، اس کے صفات اور اس کی عبادات میں کسی کو شریک اور ساجھیدار نہ ٹھہرایا جائے۔ اگر کوئی بندہ شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اس کے عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اس حال میں مر گیا کہ وہ ساجیدار بناتا اللہ کے سوا غیروں کو پکارتا ہے، چاہے مردہ یا زندہ، اب انہیں اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، چاہے وہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا اولیاء ہوں یا شہداء ہوں یا صالحین ہوں، تو ایسا آدمی شرک باللہ کرتا ہے اور وہ مشرک ہے۔ اور اگر یہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر بغیر توبہ کے کوئی مر گیا شرک کی حالت میں تو اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دیا ہے، اور اس کا کوئی جنت حرام ہے اور وہ دوزخ میں جائے گا، اور اس کا کوئی حامی اور ناصر اور مددگار شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ اللہ کے حقوق جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، جن میں توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام سب چیزیں شامل ہیں، اور یہ ہے۔ جبکہ دوسرا حق حق العباد، حقوق العباد جس کو کہتے ہیں، یعنی جس کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے۔ عباد یہ جمع ہے عبد کی، جس سے مراد ہے انسان یا بندوں کے حقوق۔ اس طرح حقوق العباد کا مطلب کیا ہے؟ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے لیے جو حقوق ہیں، اور اس حقوق العباد میں دنیا کے ہر مذہب، ہر ذات، ہر نسل اور ہر درجے اور ہر حیثیت کے انسانوں کے حقوق شامل ہیں۔ اگر ہم عزیزوں کے حقوق ادا کریں، اپنے اقارب کے، اپنے دوست احباب کے، تو اس کے ساتھ ساتھ غیروں کے حقوق بھی ادا کریں۔ غلام اگر مالک کی خدمت کرے تو مالک بھی غلام کا پورا خیال رکھے۔ والدین اگر اولاد کے لیے اپنی زندگی کی ہر آشائش کو چھوڑ دیتے ہیں، آرام کو، تو اولاد بھی اس کا حق ہے کہ ان کی خدمت اور عزت میں کمی نہ کرے۔ بیوی اگر شوہر کی خدمت گزاری کرتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے آرام اور سکون کے لیے کوئی کمی نہ کرے، کوئی کسر نہ چھوڑے۔ یہی دین اسلام کی تعلیم ہے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے۔ حقوق العباد میں والدین، اولاد، بیوی، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، مستحقین، ہمسائے، پڑوسی، قیدی، ملازمین، نوکر، چاکر، چھوٹے بڑے سب شامل ہیں۔ حقوق العباد کرنا یہ مومنوں اور جنتیوں کی علامت ہے اور صفت ہے۔ قیامت کے دن نہ صرف اللہ کے حقوق کا حساب ہوگا، حقوق اللہ کا حساب ہوگا، بلکہ بندے کے حقوق کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ کا مجرم ہونا اس قدر خطرناک نہیں جس قدر بندوں کے حقوق غصب کرنے کا اور انہیں لوٹنے کا اور چھیننے کا خطرہ عظیم ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی نظر انداز آج کر رہے ہیں۔ والدین، بہن، بھائی، پڑوسی، ہمسائے اور اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کی حق تلفی برابر ہم سے ہوتی رہتی ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ سے بدسلوکی، بہن بھائیوں کی مشکلات سے روگردانی، منہ پھیرنا، ہمسایوں کو تکلیف پہنچانا، اذیت دینا، پڑوسیوں کو اور اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ
ناجائز سلوک اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش نہ آنا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقوق العباد کی صراحتاً خلاف ورزی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حقوق العباد میں صرف مسلمان کا مسلمان پر نہیں ہے حق، بلکہ غیر مسلموں پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ بہت سے لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ اس کی حق تلفی کی گئی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، وہ نہیں چاہے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی، اور اس کی یہ محنت بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر کسی کو بغیر سزا کے نہیں بخشے گا جب تک کہ اس کے اعمال کی جانچ نہ کر لی جائے، خاص کر کے جب ان اعمال کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ ہم نام نہاد مسلمانوں کا حال بھی یہود و نصارہ سے مختلف نہیں ہے کہ یہودی ہمارے جیسے ہی غلط تصورات کا شکار تھے اور کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو چند دن کے لیے عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں چند دن کے لیے آگ میں ڈالے گا پھر انہیں باہر نکال دیا جائے گا۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ کہہ کر کے وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے، اگر وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے تھے، اللہ پر ایک طرح سے الزام لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک ان سے فرما دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد کرا لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایک ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ جس نے کوئی بدی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 اور 81۔ آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے شرک نہیں کیا تو کیا ہوا، باقی گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو چند دنوں پر مشتمل ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی کے بارے میں کسی قسم کی سفارش کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ رحمان یعنی اللہ اس بات کی جس کو اجازت دے، اور اللہ کے اذن اور اجازت کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ بات کہنے والا بھی وہ بات کہے جو خلاف عدل اور انصاف نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ کسی کے حق میں سفارش نہیں ہو سکتی بلکہ جس کے حق میں اجازت ہوگی صرف اسی کے بارے میں بات ہوگی، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کے حق میں اللہ سفارش قبول کرے گا اور کس کے حق میں سفارش قبول کرنے سے انکار ہو جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس دن شفاعت کسی کو کوئی نفع نہ دے گی سوائے اللہ کے، سوائے رحمان جس کو اجازت دے اور جس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ یعنی شفاعت کی اجازت دینے یا نہ دینے کا سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ کسی کے حق میں اجازت نہ دے تو کسی کی مجال ہوگی کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر کسی شخص کا قرضہ نہیں معاف ہوتا ہے، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر۔ یعنی اگر کسی شخص کا کوئی قرض کسی کے ذمہ ہے، کسی نے قرض لیا ہے اور اس نے نہیں دیا تو جب تک وہ ادا نہیں کر دیا جائے وہ ذمے میں باقی رہے گا، چاہے کتنا بھی بڑا نیک عمل کر لیا جائے، سجدوں پہ سجدے کر لیے جائیں، نمازیں پڑھ لی جائیں، چاہے تضرع اور انکساری کے ساتھ کتنے، اب شہادت سے بڑھ کر کے درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذروۃ السنام الاسلام، اسلام کی بلند چوٹی کا نام شہادت ہے۔ جب اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، جو قرض لے کے مرا ہے، شہید ہوا ہے، تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ نماز روزے یا تضرع اور انکساری اور سجدے کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کا قرضہ معاف ہو جائے گا۔ مشہور محدث حضرت ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی جو مسلم شریف کے شارح ہیں، وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قرض سے مراد تمام حقوق العباد ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے حقوق اللہ تو سب معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں
حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون من المفلس، تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا دینار لہ ولا درہم یا رسول اللہ، جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ درہم ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزے، زکوٰۃ اور دوسری اللہ کی پسندیدہ مقبول عبادتیں لے کر کے آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی جھوٹے طریقے سے کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائیں گی. ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائیں گی. پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، وہ گناہ ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یہ ہے امت مسلمہ کا مفلس، فقیر، قلاش، نمازی، حاجی، پاجی، بہت بڑا عبادت گزار کہ بہت ساری نیکیوں کے باوجود حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوستو اور بھائیو، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر آیا ہے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، مگر اور وہ قادر ہے وہ چاہے تو معاف کرے، مگر حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ مظلوم معاف نہ کر دے جس کے حق کو لے کر کے وہ مرا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کو اپنا نصب العین بنائیں. کسی انسان کو گالی نہ دیں، تہمت نہ لگائیں، بہتان نہ باندھیں، اس کا حق غصب نہ کریں، اس کی زمین جائیداد، اس کا مال، اس کی دولت نہ لیں. بہانے اور ہیلے اور مقدمے دائر کر کے کورٹ اور کچہریوں سے ڈگریاں لے کر کے پولیس کو رشوت دے کر کے اللہ کے مخلوق کا مال، ان کی جان، عزت و آبرو کی حفاظت کریں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، دولت، شہرت، عزت، علم، اس کو اللہ کی مخلوق میں بانٹیں اور اس میں تقسیم کریں. اپنے والدین کی خدمت کریں، بہن بھائیوں، پڑوسیوں کی مشکلات میں ان کا سہارا بنیں. مستحقین اور سفید پوش جو چمٹ کر نہیں مانگتے لیکن آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور مستحقین کی مالی مدد کریں. ان کا حق نہ کھائیں. اپنے ماتحت بندوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں. ان کے حقوق کی ادائیگی کو نصب العین بنائیں. ان کے مال کو غصب نہ کریں، ہڑپ نہ کریں. ان کی ضرورتوں اور آرام کو پیش نظر رکھیں. جب ہم حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کریں گے تو ہی ہماری یہ عبادتیں، نماز، دینداری اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے گا، ورنہ میدان محشر میں ہمارے منہ پر یہ ساری عبادتیں مار دی جائیں گی اور اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہوگا. آج ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، بات لمبی ہو رہی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. کیا کہ آج کل ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے میں نظر آتا ہے اور وہ بھی نامکمل. کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، وغیرہ عبادات کر لو، کافی، جنت میں چلے جاؤ. ایک طبقہ تو ایسا ہے. کچھ طبقہ ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف حقوق العباد کی طرف توجہ کیے ہوئے کہ جناب نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تو کرتے ہی ہو، بندوں کے حقوق بھی، وہ بھی چند ایک برائے نام حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق ضروری ہیں، اللہ تو ایک سجدے میں راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. بندوں کو راضی کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے. تو آپ کی علم کے لیے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں یا دونوں طبقے کے لوگ دین اسلام کے اصل راستے اور منہج سے دور ہیں. یاد رکھیے، شریعت ہمیں جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم دیتی ہے اور حقوق اللہ کے ادائیگی کا طریقہ بھی شریعت بتاتی ہے، وہیں حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے اور اس کی تفصیلات بھی ہیں اور اس کی تفصیل بھی بتاتی ہے. یا دونوں ضروری ہیں، ایک کو چھوڑ دینا یا دونوں کو چھوڑ دینا یا دونوں میں سے کسی ایک کو لینا، اور یہ گمراہی کے منہ میں جانے کے برابر ہے. اور
یہ سمجھ کہ اس وقت دین کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اس وقت آتی ہے جب ہم اہل علم کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اہل علم کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم، علماء اور جانکاروں کی صحبت اختیار کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ یہی ہمارے لیے آج کے اس دور میں ضروری ہے، ورنہ یہ کورونا جیسا جو ماحول چل رہا ہے جس میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کون اللہ کو پیارا ہو جائے، اللہ کی پکار آ جائے اور بندہ اللہ کے حوالے ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ ہمارے پیر کفن میں لپیٹے جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر لیں، معافی مانگ لیں اور اس کو ادا کر لیں، تاکہ ہم ہلکے پھلکے ہو جائیں اور اللہ کے دربار میں روشن چہرے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔